مختصر احکام۔ اس ویڈیو میں ہم اسلامی احکام کی روشنی میں اہم ترین نجاسات کے بارے میں جانیں گے۔ اس خوبصورت دنیا میں ہمارے ارد گرد کی تقریباً اکثر چیزیں پاک اور طاہر ہیں، لیکن فقہ اسلامی میں ایسی بہت کم چیزیں ہیں جو اسلامی تعلیمات کے پیش نظر نجس ہیں۔ ہمارے ارد گرد عام طور سے 8 نجس چیزیں پائی جاتی ہیں: پیشاب اور پاخانہ، خون، مردار، منی، کتا، سور، شراب۔ آئیے ہم بالترتیب ان میں سے ہر ایک سے بہتر طریقے سے آگاہ ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اور 2، پیشاب اور پاخانہ۔ کیا تمام جانوروں کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے؟ نہیں، صرف بعض جانوروں کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے۔ مثال کے طور پر دمبے، گائے اور مچھلی کا پیشاب اور پاخانہ نجس نہیں، جبکہ بلی اور کتے کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاک اور نجس کا معیار کیا ہے تاکہ دونوں کے درمیان فرق کر سکیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ حیوانوں کے درمیان دونوں مفہوم کو جان سکیں: ایک حلال گوشت ہونا، دوسرا خون جہندہ رکھتا ہو۔ اسلامی فقہ میں جانوروں کی 2 قسمیں ہیں: وہ جانور جن کا خون جہندہ ہے، یعنی اگر ان کی شہرک کاٹی جائے تو خون اچھل کر باہر نکلتا ہے۔ دوسری قسم ان جانوروں کی ہے جن کا خون اچھل کر نہیں نکلتا ہے۔ اب دوسرے مفہوم کے بارے میں، یعنی حلال گوشت کے بارے میں، یہاں بھی جانوروں کو 2 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے: وہ جانور جن کا گوشت حلال ہے اور دوسرے وہ جانور جن کا گوشت حرام ہے۔ یہ جاننا کہ کن جانوروں کا گوشت حلال ہے اور کن کا گوشت حرام ہے ایک وسیع موضوع ہے۔ مزید معلومات کے لیے برائے مہربانی توضیح المسائل سے رجوع کریں۔ آئیے ایک بار پھر نجس چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ جن جانوروں کا خون اچھل کر نکلتا ہے اور جن کا گوشت حرام ہے، ایسے جانوروں کا پیشاب پاخانہ نجس ہے۔ یاد رکھیں، حرام گوشت اور خون جہندہ۔ لہذا شیر کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے، بندر، چوہے، بلی اور گینڈے وغیرہ کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے، لیکن بھیڑ، گائے، اونٹ، بکری اور حتیٰ بھینس کا پیشاب اور پاخانہ نجس نہیں ہے، کیونکہ ان کا گوشت کھانا حلال ہے۔ اب ایک سوال: کیا شاہین کی بیٹ نجس ہے یا نہیں؟ آپ کے پاس اس سوال کا جواب دینے کے لیے 3 سیکنڈ ہیں۔ ہاں، نہیں، شاید ہاں، شاید نہیں، مذکورہ چیزوں میں سے کوئی بھی نہیں۔ صحیح جواب یہ ہے کہ ہمارے بعض علماء کے مطابق یہ نجس نہیں ہے، اگرچہ شاہین کا خون اچھل کر نکلتا ہے اور اس کا گوشت بھی حرام ہے، لیکن بعض علماء تمام پرندوں کو اس قاعدے سے خارج سمجھتے ہیں۔ تیسری نجس چیز خون ہے۔ اس میں انسان اور ہر وہ جانور شامل ہے جس کا خون اچھل کر باہر آتا ہے۔ جیسے ہی خون جسم سے باہر آتا ہے، اسے نجس تصور کیا جاتا ہے، اور وہ جانور جن کا خون اچھل کر باہر نہیں آتا، جیسے مچھلی اور کیڑے مکوڑے، ان کا خون نجس نہیں ہے۔ ایک اور سوال: کبھی ہم حلال گوشت خریدتے ہیں تو ہمیں اس میں خون نظر آتا ہے، کیا وہ خون نجس ہے؟ نہیں، وہ خون پاک ہے، کیونکہ وہ جانور اسلامی احکام کے مطابق ذبح کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ صرف وہی خون نجس ہے جو ذبح کرتے وقت کٹے ہوئے گلے سے باہر نکلتا ہے، اور جیسے ہی جانور مر جاتا ہے اور اس کا خون اچھلنا بند کر دیتا ہے، اس کو دھونے کے بعد گوشت میں جو بھی خون رہ جاتا ہے پاک ہے۔ چوتھی نجس چیز مردار یعنی لاش ہے۔ یہاں بھی لاش انسان کی ہو یا کسی جانور کی، اس میں کوئی فرق نہیں۔ اگر اس قسم کا کوئی جانور غیر اسلامی طریقے جیسے کسی حادثے کا شکار ہو کر یا بیماری کے سبب مر جائے، مردار قرار پائے گا، چاہے اس کا گوشت حلال ہو یا حرام۔ مردار اور اس کے اکثر اعضاء نجس ہیں، جیسے اس کا گوشت، چمڑا یا اس سے بننے والی تمام چیزیں نجس ہیں۔ لیکن جن جانوروں کا خون اچھل کر باہر نہیں آتا، جیسے مچھلی وغیرہ کا مردہ جسم، نجس نہیں ہے۔ 5ویں نجس چیز انسان یا ہر اس جانور کی منی ہے
جس کا خون اچھل کر باہر آتا ہے۔ چھٹی اور ساتویں نجس چیزیں کتا اور سور اور ان کے بدن کے تمام حصے ہیں، چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اسلام میں دیگر تمام جانوروں کی طرح یہ دو جانور بھی محترم ہیں اور ان کے حقوق پامال نہیں ہونے چاہیے۔ آٹھویں نجس چیز شراب، یعنی نشہ آور سیال مادہ جو آب انگور سے بنا ہے۔ بعض علماء مست کرنے کی تمام قسموں کو نجس جانتے ہیں، چاہے وہ انگور سے بنی ہو یا کسی اور چیز سے۔ جب ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ نجس چیزیں کیا ہیں تو اب چند عام قوانین کے بارے میں جانتے ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی چیز نجس ہو تو ضروری نہیں کہ وہ گندی بھی ہو۔ بعض چیزیں بظاہر بالکل صاف ہیں اور جراثیم سے مکمل طور پر پاک، لیکن پھر بھی نجس سمجھی جاتی ہیں۔ کبھی کبھار معاملہ اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک سور کو دھو کر پوری طرح صاف کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ نجس ہی رہے گا۔ نمبر 2، اگر یہ نجس چیزیں کسی گیلی چیز سے لگ جائیں تو اسے بھی نجس کر دیتی ہیں، لیکن اگر دونوں چیزیں خشک ہوں تو کچھ نہیں ہوگا اور نجس شے کی نجاست دوسری پاک شے میں سرایت نہیں کرے گی۔ 3، ہر چیز طاہر ہے جب تک آپ کو اس کے نجس ہونے کا مکمل یقین نہ ہو۔ لہٰذا اگر مجھے لگتا ہے یہ نجس ہے، مجھے شک ہے کہ فلاں چیز پاک نہیں ہے، یا میں سوچتا ہوں کہ یہ چیز نجس ہے، جیسی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور ہمیں ایسے شکوک و شبہات پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کے بارے میں کسی قسم کی تحقیق بھی ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔